الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فقال الله عز وجل في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلوا عليه. صديقه أهل الصفا، عمره نور اجتبى، عثمانه عين الحياة، المرتضى بحر الکرم. ادھر صدیق اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے، ادھر فاروق اعظم پر عدالت ناز کرتی ہے، عثمان غنی پر بھی سخاوت ناز کرتی ہے، علی المرتضیٰ پر شجاعت ناز کرتی ہے، حسین ابن علی پر بھی شہادت ناز کرتی ہے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. اللہ رب العزت کے حمد و ثنا کے بعد مالک کائنات کا کروڑہا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس کے مقدس گھر میں جمع ہو کر اللہ اس کے رسول کی باتیں کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. دعا ہی مالک کائنات ہماری ان تمام عبادات کو، تمام ذکر و اذکار کو، ہمارا یہاں آنا، یہاں بیٹھنا،
یہاں سننا سنانا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ حبیب فرما دیجئے میں تم سے سوال نہیں کرتا مگر اپنے قرابت داروں، اپنے رشتہ داروں اور قریبیوں کی محبت کے، یعنی مالک کائنات کا یہ فرمانا، حکم فرمانا کہ حبیب اپنے غلاموں سے یہ ارشاد فرما دیجئے، یہ پیغام سنا دیجئے کہ اے مسلمانوں، میری امت میں میرے غلاموں، میں تم سے جو درس و تبلیغ کی، جو دین حق کا پیغام پہنچایا، اس پر کوئی سوال نہیں کرتا، بس ایک چیز کا، میری محبت، میری اہل بیت، میرے عزیز و اقارب قرابت داروں سے محبت کیا کرو۔ وہ قرابت دار صحابہ اکرام، قرابت دار حضور کی اہل بیت اطہار، قرابت دار سرکار کے تمام تر حضور کے غلام جو میرے سرکار کی بارگاہ میں آئے، حضور کے والدین کریمین، یہ تمام تر میرے سرکار کے قرابت دار میں شامل ہیں۔ حضور کے صحابہ، حضور کے اہل بیت ہوں، حضور کے ازواج مطہرات ہوں، حضور کی صاحبزادیاں ہوں، سرکار کے صاحبزادے ہوں، حضور کے نواسے ہوں، سرکار کی نواسیاں ہوں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے در والے ہوں یا میرے آقا کے گھر والے ہوں، میرے سرکار فرماتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں، میرا مالک یہ چاہتا ہے کہ بس یہ جو تمام تر تبلیغ کی، تمام تر تکلیفیں اٹھائی، میں اس کا بدلہ تم سے اور کچھ نہیں چاہتا۔ اگر تم محمد مصطفیٰ کو خوش کرنا چاہتے ہو تو لوگوں بس ایک ہی پیغام ہے، تم میرے اہل بیت اور میرے صحابہ سے محبت کیا کرو، میرے اہل بیت اور صحابہ سے محبت کیا کرو، میں بھی تم سے راضی ہو جاؤں گا، میرا رب بھی تم سے راضی ہو جائے گا۔ کیسے ہیں وہ اہل بیت، کیسے ہیں وہ قرابت دار، ان کی شان و شوکت، ان کی عظمتیں کیا ہیں؟ ان کی عظمتیں یہ ہیں کہ کہیں مالک کائنات فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میرے مالک کہیں ارشاد فرماتے ہیں حبیب، جب تیرے مالک نے، پروردگار نے یہ ارادہ فرما لیا ہے کہ تیرے گھر والوں کو پاک کر دے، تو حبیب اب تیرے گھر والوں کے قریب تر بھی نجاست کا گزر نہیں ہوگا، بلکہ جو تیرے اہل خانہ، اہل ثروت، اہل خانہ، اہل بیت کے قریب آ کر بیٹھ جائے گا، ہم ان کو بھی پاک اور منزہ فرما دیں گے۔ نجاست سے پاک ہونے کا مطلب یہ، اہل بیت کو نجاست سے دور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حبیب اب جو آپ کے گھر والے ہیں، آپ کے در والے ہیں، جو آپ کے غلام صحابہ میں سے ہیں، خاص کر جو اہل بیت میں سے ہیں، ازواج مطہرات میں سے ہیں، ان کے پاس گندگی، نجاست تو دور کی بات ہے، اگر ان کے پاس، ان کے قریب اگر کوئی نجاست زدہ اس کا گزر ہو جائے، اگر ان سے محبت کر جائے تو ہم ان کو بھی تیری آل کے صدقے منزہ اور پاک فرما دیں گے۔ پاک، اور ایک اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے، میرے سرکار فرماتے ہیں میرے آل اور اصحاب اور میرے عرب والوں کا
احترام کرو، ان کو پہچانو۔ فرماتا ہے جو میرے اہل بیت اور صحابہ کو پہچانتا نہیں، ادب نہیں کرتا، پہچاننے سے مراد یہاں ادب ہے، ان کی تعظیم نہیں کرتا، ان کا ادب نہیں کرتا، سرکار فرماتے ہیں وہ 3 حال سے خالی نہیں، 3 حال سے۔ اب وہ جو بندہ میری اہل بیت سے محبت نہیں کر رہا، عداوت کر رہا ہے، میرے صحابہ سے محبت نہیں کرتا، عداوت کر رہا ہے، میرے سرکار فرماتے ہیں اس کے اندر 3 چیزیں ضرور ہیں، یا تو 3 میں سے ایک ضرور ہے۔ وہ کیا ہے آقا؟ سرکار فرماتے ہیں یا تو وہ بندہ حرامی ہے، حلالی نہیں۔ کیا ہے؟ وہ بندہ حرامی ہے، یا پھر وہ منافق ہے، یا پھر وہ اس کی ماں نجاست کی حالت میں اس کو پیٹ میں لئی، حمل میں لئی، یعنی حالت حیض میں تھی اور وہ اپنی ماں کے رحم میں آ ٹھہرا، یعنی 3 حال سے وہ خالی نہیں۔ جو میری اہل بیت اور صحابہ کو پہچانتا نہیں، ان کا ادب و احترام نہیں کرتا، وہ یا تو منافق ہے، یا وہ حرامی ہے، یا پھر اس کی ماں نے حالت ناپاکی میں اس کو لیا ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں، خود اندازہ لگائیں کہ جو حضور کے صحابہ کو بھونکتا ہے تو وہ فیصلہ تو بالکل واضح ہے، جو حضور کے اہل بیت کے بارے میں غلط سوچیں رکھتا ہے فیصلہ بالکل واضح ہے، یا جو ان سے محبت نہیں کرتا، نفرت کرتا ہے، نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، یہ فیصلہ ہمارا نہیں، میرے سرکار نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ وہ 3 حال میں سے کوئی ایک ضرور ہے۔ اور جو میرے سرکار سے محبت کرتا ہے، میرے سرکار فرماتے ہیں جس نے مجھ سے، میری اہل بیت سے محبت کی، قیامت کے دن جنت میں وہ میرے درجے پر ہوگا، میرے درجے پر۔ اب نبی کے درجے پر امتی ہو نہیں سکتا، پر اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ ایک محل میں رہتے ہیں، ایک گھر میں رہتے ہیں، محل بادشاہ کا ہو تو اس کا نام بڑا بلند ہوتا ہے کہ بادشاہ کا گھر ہے۔ اب بادشاہ کے گھر میں فقط بادشاہ ہی نہیں رہتا، اس کے گھر والے بھی رہتے ہیں، اس کے جناب والا نوکر چاکر بھی رہتے ہیں، اس کے گیٹ پر سیکورٹی گارڈ بھی ہوتے ہیں، چوکیدار بھی ہوتے ہیں۔ تو محدثین فرماتے ہیں اس حدیث کا مطلب یہ کہ جو سرکار نے فرمایا وہ میرے مرتبہ پر ہوگا، میرے ساتھ ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس جگہ میرے سرکار ہوں گے، حضور کی غلامی حضور کا صحابی دے رہا ہوگا، حضور کا وہ غلام حضور کی غلامی میں ہوگا، سرکار کا غلام بن کے رہ رہا ہوگا۔ تو عزیزان محترم، جو بھی سرکار کے اہل بیت سے محبت کرتا ہے، ان کی شان کیا ہے؟ زمین والے تو کیا جانے یا نہ جانے، لیکن جنہوں نے جانا ہے مالک نے ان کی عظمت اور شانیں بھی بلند فرما دی ہیں۔ جو بھی حضور کے اہل بیت، حضور کے صحابہ سے جس نے بھی محبت کی، مالک کائنات نے دونوں جہانوں پر اس کو نوازا ہے۔ جس نے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے، پھر وہ حضور کے آداب کو جانا، سرکار کا ادب کیا ہے، مالک کائنات نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ رب ان سے راضی ہے، وہ رب سے راضی ہو گئے۔ ان کی شان میں فرمایا اولئک هم المفلحون، یہ وہی لوگ ہیں جو میرے مصطفیٰ کے در پر آ گئے ہیں۔ کہیں فرمایا اولئک هم المؤمنون، اور یہ گروہ تو مومنین کا گروہ ہے۔ اولئک هم المتقون، یہ گروہ تو متقین پرہیزگاروں کا گروہ ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جو در مصطفیٰ پر آ گئے، جو اہل بیت اطہار کا ادب کرنے لگ گئے ہیں، جو اہل صحابہ کرام کا ادب کرنے لگ گئے ہیں، یہ وہ گروہ ہے۔ ان کی شانیں زمین والے، اگر ان کی شان پوچھنی ہے زمین والوں سے تو پوچھو صدیق اکبر سے کہ بتائیں مولا علی کی شان کیا ہے۔ اگر ان کی شان پوچھنی ہے تو پوچھو فاروق اعظم سے کہ اے فاروق اعظم تم بتاؤ اہل خانہ، اہل بیت اطہار کے بچوں سے تم کیسے محبت کرتے ہو، تم کس نگاہ سے دیکھتے ہو۔ وہ تو یہ فرماتے ہیں، وصیتیں لکھ کر چلے گئے، لوگوں جو پرچہ امام حسین نے مجھے یہ لکھ کر دیا، میرے لیے مصطفیٰ کا غلام ہونے کے الفاظ استعمال کیے، میں عمر یہ وصیت کرتا ہوں، یہ پرچہ اور دستخط امام حسین کی تحریر لکھی ہوئی میری آنکھوں پہ رکھنا، جب فرشتے آئیں گے
گے نہ پوچھنے، پوچھیں گے بتاؤ عمر کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ یہ پرچہ دکھاؤں گا میں تو حسین کا بھی غلام ہوں، حسین کے نانا کا بھی غلام ہوں۔ زمین والوں سے پوچھو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نے ارشاد فرمایا کسی کام کی وجہ سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے فرمایا جاؤ مولا علی کو بلا کر آؤں۔ فرماتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے کیا ہیں، دروازے پر جاتے ہیں، حضرت سیدہ پاک سیدہ زہرا خاتون جنت آرام فرما ہے، لیکن گھر میں اور کوئی نہیں، بچے جھولے میں سوئے ہوئے ہیں، حضرت خاتون جنت بھی لیٹی ہیں۔ فرماتے ہیں میں یہ منظر دیکھ کر حیران ہو گیا، واپس جب سرکار کی بارگاہ میں آیا ہوں، عرض کرتا ہوں مدینے والے آقا میں نے دیکھا آپ کی بیٹی زہرا کے گھر میں ایک عجیب منظر۔ میرے سرکار فرماتے ہیں ابو ذر بیان کرو کیا منظر دیکھ کر آئے ہو؟ عرض کرتے ہیں لجپال میں نے دیکھا تیری بیٹی زہرا بھی آرام فرما ہے، تیرے نواز سے بھی آرام فرما ہے، آقا گھر میں کوئی بندہ موجود نہیں تھا، میں نے دیکھا چکی چل رہی ہے، دانے بھی پس رہے ہیں، آقا کوئی چکی چلانے والا دکھتا نہیں ہے، کون ہے؟ میرے سرکار نے فرمایا اے ابو ذر غفاری جانتے ہو یہ کون ہے؟ عرض کرتے ہیں لجپال بتا دو یہ چکی کون چلاتے ہیں؟ میرے سرکار فرماتے ہیں ابو ذر یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کی ایک جماعت کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، جب میری زہرا آرام کرتی ہے زہرا کے گھر کے کام فرشتے کیا کرتے ہیں۔ یہ آسمان والے ان کی عظمت ان کی عزت کر رہے ہیں، ان کی عزت کر رہے ہیں۔ کبھی جناب والا حضرت مولا حسین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ کی عظمت اور شان بچپنا ہے، جھولے میں آرام فرما ہے، آپ کے جھولے کو جھلانے کے لیے فرشتے آتے ہیں۔ عزیزان محترم ایمان والو ذرا توجہ فرماؤ، میرے سرکار کی اہل بیت اطہار کی شان کیا ہے، میرے سرکار کی عظمت اور میرے سرکار کے اہل بیت اطہار کی عظمتیں بڑی بلند ہے۔ میرے سرکار کے حضرت خاتون جنت کی خاتون جنت کی عظمتیں بڑی بالا ہیں، لیکن جو ان کے اولاد سے آتا ہے، جو ان کے اولاد اور نسب سے آیا ہے، میرے سرکار کے نسب سے، جو حقیقتاً سید ہے، جو حقیقتاً آل رسول ہے، جس زمانے میں جس نے بھی ان کا ادب کیا ہے، میرے مالک نے ان کو بھی نوازا ہے۔ تاریخ کے اندر آتا ہے ایک رئیس تھا، ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس ایک سیدزادی اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ مہمان بن کر آتی ہے، دستک دی، دروازہ بجایا، اس رئیس نے پوچھا کون ہو؟ کہا جناب والا ہم سیدزادے ہیں، حضور کے گھر والے ہیں، حضور کے گھر والوں سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ پوچھا گیا ٹھیک ہے وہ تو میں عزت کرتا ہوں، میں تمہارا احترام بھی کرتا ہوں، لیکن حضور کے صاحبزادے ہونے کا، حضور کی آل ہونے کا ثبوت دو کہ تم کیسے سید ہو، تم کیسے سید ہو، اپنا ثبوت تو پیش کرو۔ آپ نے فرمایا کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت کوئی ڈگری تو نہیں ہے، میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ہم سیدزادے حضور کے گھر والے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا لہٰذا میرے گھر پر جگہ نہیں، اتنی جب بات کی تو وہ چلے، وہ خاتون مستور چلی بچوں کو لے کر، پیچھے ہٹی تو سامنے ایک مجوسی کا دکان تھا، اس کا برابر میں گھر تھا۔ مجوسی نے مہمان نوازی کرتے ہوئے اس کو کہا کہ مئی صاحبہ آپ میرے مہمان بن جائیے، میرے گھر پہ رہے۔ اس نے اپنے گھر میں ایک پردہ حائل کر دیا، ایک حصہ الگ کر دیا، ایک حصے میں اپنے بچے رکھے، ایک
اسے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل اطہار کو رکھا۔ جب رات گزری، رات گزرتی گزرتی جب چلی گئی، ایک پہر وقت کا آیا، وہ مسلمان، وہ رئیس، وہ دولت مند جس کو اپنی دولت پر بڑا ناز تھا، وہ ڈگریاں چیک کرنے والا جو سادات کی ڈگری چیک کر رہا تھا کہ پہلے بتاؤ، پہلے وضاحت طلب چاہیے، وضاحت مجھے چاہیے کہ آپ سید ہو یا نہ، مجھے پہلے دکھاؤ۔ وہ کیا دیکھتا ہے خواب کے اندر؟ محشر برپا ہے، میرے آقا جنت کے ٹکٹ بانٹ رہے ہیں، میرے سرکار کی بارگاہ میں حضور کے امتی پیش ہوتے ہیں، ہر بندہ جا کر کہتا ہے کملی والے میں آپ کا امتی ہوں، سرکار اس کو جنت کا ٹکٹ عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ کہتا ہے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، میں بھی لین میں لگا ہوا ہوں۔ چلتے چلتے مسلمانوں، جب وہ اس کی باری آتی ہے، وہ کہتا ہے میں نے جب آپ کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا، میں نے عرض کی لجپال مدینے والے اے سونا نبی، اے میرے مرشد، میرے آقا، میں بھی آپ کا امتی ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں اگر امتی ہے تو کوئی ڈگری دکھا مجھے، کوئی مجھے ثبوت تو دکھا۔ عرض کرتا ہے لجپال بڑی عجیب بات ہے، آقا میں دیکھ رہا ہوں صبح سے لے کر حضور اب تک میں دیکھ رہا ہوں، جو بھی آپ کا غلام آتا ہے آپ کو فقط اتنا کہتا ہے آقا میں آپ کا امتی ہوں، حضور آپ اس کو ایک ٹکٹ عنایت فرما دیتے ہو، جنت کا داخلے کی اجازت دے دیتے ہو، حضور مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ حضور مجھ سے ڈگری کیوں مانگ رہے ہو؟ سند کیوں مانگ رہے ہو؟ میرے سرکار فرماتے ہیں یاد کر میرے بچے بھی تیرے در پر آئے تھے، تو نے ان سے پوچھا کہ ڈگری بتا، ڈگری بتا کہ تو سید آل رسول ہے، اگر تیرے پاس بھی ڈگری ہے تو میں بتا دیتا ہوں، میں تمہیں جنت کا ٹکٹ دے دیتا ہوں۔ عرض کرنے لگے لجپال میرے پاس تو کوئی ڈگری نہیں، تاریخ والا لکھتا ہے اس جگہ پر جب پہنچا آنکھ کھلی تو اپنے گھر میں لیٹا ہوا ہے، دوڑے دوڑے دستک دی دروازے پر، مجوسی کے دروازے پر پہنچ کر کہتا ہے مجوسی باہر آتا ہے، کہتا ہے یار یہ مہمان تو میرے ہیں، یہ مہمان میرے ہیں، تیرے پاس آئے ہیں۔ اس نے کہا کہ نہیں میرے مہمان ہیں، کہا نہیں یار ہمارے مہمان ہیں، کہا کہ کیا ثبوت ہے؟ کہا اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، تو مجوسی ہے۔ اس نے کہا کہ مجوسی تھا ہوں نہیں، کیا کہا ہے؟ مجوسی تھا ہوں نہیں، کہا کہ نہیں یار تو مجوسی، رات تک تو مجوسی تھا، کہا تھا، میں تمہیں کہہ رہا ہوں نا مجوسی تھا ہوں نہیں۔ او یار جس نے رات کو محشر میں تجھے زیارت کری ہے، منظر تو دیکھ رہا تھا، تو نے تو محشر میں دیکھا، اس مدینے والے نے میرے گھر میں آ کر مجھے کلمہ پڑھا دیا اور فرمایا تو میری آل کا ادب کرتا ہے، میں تمہیں اب بے غیر مسلم نہیں رہنے دیتا، جہنم میں نہیں جانے دوں گا۔ لوگ میرا نام سن کر کلمہ پڑھتے ہیں، میں تمہیں اپنا خود کلمہ پڑھاتا ہوں۔ کہا کہ مجوسی تھا ہوں نہیں۔ آل محمد کا جو ادب کرتا ہے، آل محمد کے جو قریب تر ہو جاتا ہے، مالک ان کو نجاست میں نہیں رہنے دیتا، ان کو ظلمت اور اندھیروں سے اٹھا کر میرے مصطفیٰ ان کو بھی نورانی تاج پہنا دیتے ہیں، ان کو بھی نواز دیتے ہیں۔ اور جنہوں نے پہچانا، اب جن کو میرے مالک نے پہچان عطا کی، ادھر ایک تھا مجوسی غیر مسلم تھا، ساری زندگی آگ پوچھتا رہا، لیکن جب اس کے مقدر بلندی پر آئے نا، پھر میرے سرکار اس کے گھر میں آ کر اس کو کلمہ پڑھاتے ہیں۔ دعا کیا کرو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت کی ادب اور احترام کرنے کی توفیق دے، اہل بیت اطہار کے ادب کو پہچاننے کی توفیق دے۔ ادب والے ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں، ورنہ میدان کربلا میں 18,000، بعض نے 22,000 لکھے، وہ کافر نہیں تھے، وہ کافر نہیں تھے۔ پیر باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جے کر دین علم وچ ہوندا تے سر نیزے کیوں چڑھ دے ہو۔ 18,000 جو عالم آہے
تے اگے حسین دے مرد، یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ 18,000 عالم، 18,000 عالم اور دین کو پہچاننے والے، قرآن پڑھنے والے، قرآن کو سمجھنے والے، اگر نہیں پہچانا تو امام حسین کو نہیں پہچانا، نہیں پہچانا۔ جب یہ دولت، یہ حرص، یہ دولت اور دنیا، اس کی لالچ یہ ایسی ہے، جب جس کے دل میں اس کی لالچ بیٹھ جاتی ہے نا، حرص، تو اس کے آنکھوں پر بھی پردے آ جاتے ہیں، اس کے دل پر بھی پردے آ جاتے ہیں، پھر وہ سب کچھ اس دولت کو سمجھتا ہے۔ آپ کی توجہ ہے؟ میدان کربلا ہے۔ اب جس نے بھی ادب کیا، جس نے پہچانا، ان کو تو مالک کائنات نے بڑی شان عطا کی۔ اور دعا کیا کرو اللہ پاک وہ آنکھ دے جو حق اور باطل کو دیکھ سکے، وہ عقل دے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کو سمجھ سکے، اللہ تبارک و تعالی وہ ہمت دے جو دشمن کے سامنے بھی حق بولنے کی توفیق دے۔ ہمت ہو، یہی سبق نبی کے نواسا امام حسین نے زمین کربلا پر کھڑے ہو کر بتایا۔ اور صرف یہ اس وقت تک نہیں تھا، میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت قیامت تک قائم رہے گی۔ میرے مصطفیٰ جب آئے، میرے سرکار نے جو احکامات شرعیہ بتائے، جو طریقہ اور راستہ بتایا امت کو، وہ صرف سرکار تک نہ تھا، سرکار کے صحابہ تک نہ تھا، بلکہ قیامت کی صبح تک میرے سرکار نے فرمایا جو میرے اس راستے پر چلتا رہے گا سمجھو وہ جنت کے راستے پر چل رہا ہے، وہ جنت کے راستے پر چل رہا ہے۔ جو اس راستے سے ہٹ گیا، اس لیے تو سرکار نے غدیر خم پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا تھا، لوگوں میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اہل بیت کی محبت اور قرآن۔ کیا مطلب؟ فرمایا کہ جس کو قرآن سمجھ میں نہ آئے وہ اہل بیت کے پاس آ کر قرآن کو سمجھے، اور جن کو اہل بیت سمجھ میں نہ آ رہی ہو وہ قرآن اٹھائے، قرآن خود ہی سمجھا دے گا اہل بیت کا مقام کیا۔ ایمان والو، زمین کربلا، شام کربلا ہے، 10 محرم کی شام، میرے امام حسین شہادت کے بعد میرے سرکار حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا گھرانہ، آپ کے جناب اہل بیت اطہار، گھر والے، صاحبزادیاں، یہ ساری جمع اپنے خیمے میں بیٹھی ہیں۔ شام جب ہوتی ہے، مغرب کے بعد اندھیرا جب چھانے لگا، ایک خاتون آئی ہے، خاتون آ کر ہاتھ میں پیالہ ہے، آواز دیتی ہے سیدہ سیدہ باہر تشریف لائیے۔ آپ نے دیکھا وہ خاتون حضرت حر کی بیوی ہے، ہاتھ میں پیالہ ہے، عرض کرتی ہے اے خاتون جنت کی لخت جگر، میں مجبور تھی، اب میرے پاس پانی کا پیالہ آیا ہے، اے زہرا کی بیٹی قبول کیجئے۔ آپ لے کر جب اندر داخل ہوئی، آپ نے حضرت سید زین العابدین امام سجاد جو بیمار ہیں، چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں، آپ نے اس کو پیش کیا ہے، آپ نے ایک مسئلہ بیان فرمایا ہے۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کیونکہ خاتون جنت کی بیٹی ہے، نبی کے علم کے بھی وارث ہیں، نبی کے نبوت کے بھی وارث ہیں، نبی کے آل کے بھی وارث ہیں، آپ بڑی فقیہہ تھی، آپ محدثہ تھی، کیونکہ حسین کی بہن تھی، علی کی بیٹی ہو، علم نہ آتا ہو یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ علی وہ ہے جس کو میرے مصطفیٰ نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، لوگوں میں علم کا شہر ہوں، میرا علی اس کا دروازہ ہے۔
वाली की बेटी मसला बताती है, जब सैयद ज़ैनुल आबिदीन ने अर्ज़ की, फुफ्फी जान आप भी 3 दिन से प्यासी हैं, आपके दिल में बड़े दर्द हैं, फुफ्फी जान आप पानी नोश फरमा लीजिए। आप फरमाती हैं बेटा एक मसला समाअत कर लो, जब पानी मेरे पास आया है, जब घर के अंदर छोटे मौजूद हों तो पहले खुद नहीं पीते, पहले अपने छोटों को पानी देते हैं। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन अर्ज़ करने लगे, फुफ्फी जान इस मसले को दोबारा दोहराओ। जब आपने दोहराया मसला, फरमाया आप फुफ्फी अम्मा ये प्याला ले लें, मैंने देखा है मेरे घर में सबसे छोटी सकीना है, हज़रत सकीना को दीजिए। जब आपने उनको प्याला पेश किया पानी का, जब पानी का प्याला पेश करती हैं हज़रत सैयदा सकीना को भी ये मसला बयान करती हैं। आप अर्ज़ करती हैं फुफ्फी जान अगर ये छोटों को पहले देना है तो आप प्याला उठाकर सकीना मैदान करबला की तरफ दौड़ती हैं, ठोकर लगती है, प्याला गिर जाता है मुसलमानों। लेकिन जब वापस आती हैं हज़रत सैयदा ज़ैनब पूछती हैं बेटी इधर कहाँ जा रही थी? अर्ज़ करती हैं फुफ्फी मैंने देखा मेरे माँ मेरे बाबा के ख़ानदान में जो सबसे छोटा था वो अली असगर था, मैं अपने भाई को पानी पिलाने जा रही थी। अर्ज़ करती हैं बाप बेटी, फरमाती हैं बेटी वो तो जामे शहादत पी चुका है। ये मंजर चलते चलते जब शाम हो गई, अंधेरा छा गया, रात का वक्त हो गया। अब हज़रत सैयदा ज़ैनब अली के बेटी शुजात भी अली वाली रखती है, क्योंकि इमाम हुसैन की बहन है। जाते जाते इमाम हुसैन ने जो वसीयत फरमाई थी खैमे के अंदर फरमाते हैं बहन याद रखना हम नबी की शरीयत के वारिस हैं, कहीं बेपर्दगी ना होने पाए, क्योंकि अब आखिरी इम्तिहान मेरा होने वाला है। उसके बाद कल से सुबह से ऐ बहन तेरा इम्तिहान शुरू हो जाएगा, याद रखना नाना मोहम्मद की शरीयत का भी ख्याल करना, अम्मा ज़हरा की चादर ततहीर का भी ख्याल करना। फरमाते हैं भाई याद रख मदीने से चले थे, जितनी कुर्बानियाँ तूने दी हैं मैंने भी दी हैं भाई, मैं भी हुसैन तेरी बहन हूँ, अली की बेटी हूँ। ऐ भाई बस मैं एक तेरे से वादा लेना चाहती हूँ भाई, मदीने से लेकर करबला तक हमारी नाना मोहम्मद की शरीयत को किसी ने नुकसान नहीं पहुँचाया, बस वादा कर जब तू भी मैदान करबला में जाए भाई तेरे कदम लड़खड़ाने ना पाए, भाई नाना मोहम्मद की दस्तार तुम ना गिरने देना। मैं भी वादा करती हूँ मदीने तक अम्मा ज़हरा की चादर मैं नहीं गिरने दूंगी। शाम हो जाती है, हज़रत सैयदा ज़ैनब अपने जानिसारों की लाशें जो अलग अलग रखी हैं जमा करने लग जाती हैं। कहीं से हज़रत गाज़ी अब्बास का बाजू उठाती हैं, कहीं जनाब वाला अली अकबर की लाश को दुरुस्त करती हैं ताकि रात अंधेरी है कोई जानवर इन लाशों मुक़द्दसा को कोई तकलीफ़ ना पहुँचाए। फरमाती है मैंने देखा अंधेरा था, दूर से एक नकाब पोश घोड़ा सवार है, शुतर सवार आते चले आ रहा है खैमे की तरफ। फरमाती है मेरे हाथ में तलवार हुसैन है, आवाज़ लगाती हैं फरमाती हैं घोड़े सवार ए मुसाफिर कौन है रुक जा, तुम्हें पता नहीं है यहाँ अली के शेर लेटे हैं, अली के शेर लेटे हैं। फरमाती हैं थोड़ा करीब आकर वो रुक गया, एक लाश जो दो बच्चे छोटे छोटों के लाशें थे, इशारा करके पूछता है ए ज़ैनब बता ये किसके लाशें हैं? अर्ज़ फरमाती हैं ये मैं ज़ैनब के लख्त जिगर ओना मोहम्मद हैं। फिर फरमाती हैं अली अकबर अली असगर की तरफ इशारा करता है, पूछता है ये कौन है? फरमाती हैं ये अली अकबर अली असगर हुसैन के शहजादे हैं। फरमाते हैं जब पूछ कर वो जाने लगा और सवारी का रुख मोड़ कर पूछती है ज़ैनब आने वाले बता कौन हो, ये रात अंधेरी है तुम किधर क्या कर रहे हो? फरमाते हैं मुड़ कर नकाब हटाया, फरमाया बेटी गौर से देख मैं तेरा नाना मोहम्मद तेरा पहरा देखने मैं तेरा पहरा देखने आया हूँ। सुबह हो गई 11 मुहर्रम,
یزیدیوں نے امام علی مقام اور امام حسین کے 72 تنوں کے تاریخ ابن کثیر میں لکھا ہے کہ نیزے پر امام حسین کے سر کو نہیں چڑھایا تھا، بلکہ وہ 72 تن جو تھے سب کو نیزے کے نوک پر رکھا ہوا تھا۔ رکھا کربلا سے کوفہ قریب ہے تھوڑا وہ، وہاں جب جانے لگے راستے میں سفر کرتے کرتے اونٹوں پر سوار ہیں میرے مصطفیٰ کے گھر والے، اور اونٹوں پر پہلان نہیں ہیں، ننگی پیٹھ پر سوار ہیں۔ چلتے چلتے راستے میں اچانک حضرت سیدنا زین العابدین، اب اس سفر کا منظر ایک ظلم وہ کر بیٹھے یزیدی، پر ظلم یہ کیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو نیزے پر چڑھا کر امام زین العابدین کے ہاتھ میں بیڑیاں ہیں، اور وہ نیزے والا سر والا نیزہ بھی آپ کے ہاتھ میں تھما دیا۔ چل رہے ہیں سفر کرتے کرتے، اچانک امام زین العابدین کے ہاتھ سے وہ نیزہ زمین میں گڑ گیا، اور بڑی کوشش کی یزیدیوں نے اٹھانے کی، نکالنے کی، نہیں نکل رہا۔ آخر کار وہ متوجہ ہوئے حضرت سید زین العابدین سے کہ سجاد پوچھو بابا سے کیوں نہیں چلتا۔ ایک تاریخ میں آتا، روایت میں آتا ہے کہ یزیدی نے امام زین العابدین کو تھپڑ مارا، کہا کہ اب پوچھ اپنے باپ سے چلتا کیوں نہیں۔ امام زین العابدین طاقت تھی، محمد بخش فرماتے ہیں طاقت ہوندیاں انہاں زور نہیں لایا۔ طاقت تو یہ تھی کہ جب ظفر جن آیا نا، اس نے پوچھا امام حسین سے، امام آپ حکم دو تو نہر فرات آپ کے قدموں میں لے کر آؤں۔ پوچھا امام حسین نے، اور بتا طاقت کہاں سے لی، کیوں ایسا کہہ رہا ہے؟ عرض کرتا لجپال، میں اس بل بوتے پہ کہہ رہا ہوں، اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ میں تیرے نانا محمد کا کلمہ پڑھا ہے، میں ان کی صحبت میں رہا ہوں۔ آپ مسکرا کر فرمانے لگے، تو خالی صحبت میں رہا ہے، اپنی طاقت دکھا رہا ہے، جانتا ہے میں کون ہوں؟ میں وہ حسین ہوں جو مدینہ کے گلیوں میں نانا محمد کے کندھوں پر سوار ہو کر مہار زلفوں کو مہار بنا کر چلا کرتا ہے۔ میں اگر میں حکم دوں تو پھر بتا کیا ہوگا۔ طاقت ہوندیاں انہاں زور نہیں لایا، تے بیٹھے من رضائی، اللہ کی رضا من لی تھی انہوں نے۔ جب پوچھا نا تو حضرت زین العابدین فرماتے ہیں لگتا مجھے یوں ہے کہ میرے بابا حسین کی کوئی پیاری چیز پیچھے رہ گئی ہے۔ پیچھے حضرت سیدنا زین العابدین امام سجاد عرض کرتے ہیں پھپھی جان لگتا ہے کوئی چیز رہ گئی ہے، پیچھے جائیے دیکھیے۔ قافلہ پیچھے مڑا، چلتے چلتے حضرت سیدہ سکینہ، جہاں یزیدیوں کا پانی ختم ہوا تھا، دوپہر کا وقت تھا، تھوڑی دیر کے رکے تھے، حضرت سیدہ سکینہ اتر گئی تھی۔ آپ دیکھتے ہیں چھوٹا سا درخت ہے، اس درخت کے نیچے ایک باپردہ خاتون ہے جو حضرت سیدہ سکینہ کو گود میں لوری دے رہی ہے۔ حضرت سیدہ زینب فرماتی ہے میں قریب ہوئی، جب قریب ہوئی پوچھا کون ہو، پردہ ہٹایا، فرماتے ہیں دیکھا تو اماں زہرا تھی، وہ میں قریب ہونا چاہا تو آپ غائب ہو گئی۔ سیدہ سکینہ کو اٹھایا، میں نے پوچھا بیٹی سکینہ بتاؤ یہ کون تھی؟ عرض کرنے لگی اماں پھپھی اماں میں نہیں جانتی یہ کون تھی۔ فرمایا یہ کیا کہہ رہی تھی؟ عرض کرتے ہیں پھپھی جان جب سے بھی آئی ہے بس یہ پوچھ رہی ہے بتاؤ میرا بیٹا حسین کس حالت میں، میرا بیٹا حسین کس حالت میں۔ یہ قافلہ چلتا چلتا دمشق کے بازار میں
اب جب کوفہ میں پہنچا، ابن زیاد نے کہا یزید کے دربار میں لے جاؤ۔ یہ قافلہ جناب والا چلتے چلتے موصل کا شہر آیا، شہروں میں سے لے کر، اس لیے کہا کہ ابن زیاد کا یہ ذہن تھا کہ جناب والا یہ قافلہ جو قیدی ہے معاذ اللہ یہ باغی ہیں، یہ حکومت کے باغی ہیں، ان کو لوگوں کے سامنے لے جاؤ تاکہ آئندہ کوئی حکومت کے خلاف بات نہ اٹھائے، حکومت کے خلاف کوئی آواز نہ اٹھائے۔ ایک وہ دور تھا، یہ دور تبدیل ہوتے ہوئے شکلیں اور ہیں پر لوگوں کے ذہن وہی ہیں۔ ان کا بھی مقصد یہ تھا کہ جناب والا شہر میں لوگوں کو قید کر کے اہل بیت اطہار کو یہ دکھایا جائے آئندہ کوئی شریعت کے سامنے شریعت کی بات کرنے کے لیے کھڑا نہ ہو، میدان عمل میں نہ جائے کہ تم مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کی اہانت کر رہے ہو۔ آج بھی دور وہی ہے مسلمانوں، جب ختم نبوت کی بات ہوتی ہے، جب ناموس رسالت کی بات ہوتی ہے، آپ نے پچھلے کچھ دنوں میں دیکھا ہے علماء کو سلاسل بند کر دیا گیا ہے، جیلوں میں قید کر دیا گیا ہے، تشدد کیا گیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ لوگوں کے سامنے علماء اور لوگ اہل سنت پر اتنا ظلم کیا جائے کہ حکومت کے خلاف دوبارہ کوئی کھڑا ہونے کی کوشش نہ کرے۔ بس وجہ یہی تھی۔ امام علی مقام امام حسین کا قافلہ امام زین العابدین کی قیادت میں جناب تمام تر کو بیڑیاں لگی ہوئی ہیں۔ یہ قافلہ جب موصل کے شہر میں گزرا، موصل کے شہر میں ایک مجوسی یہودی تھا جس کا نام یحییٰ تھا۔ وہ کہتا ہے میں اپنی چھت کے اوپر تورات کی تلاوت کر رہا تھا، اچانک میرے کانوں میں قرآن کی آواز آئی، قرآن کی آواز آ رہی تھی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ وہ کہتا جب قرآن کی آواز میرے کانوں میں پڑھنے والے کی آواز اتنے خوبصورت کبھی سنی نہیں تھی، میں بڑا حیران ہو گیا۔ مڑ کر دیکھتا ہوں، جب جھانک کر دیکھتا ہوں تو پڑھنے والے کا سر تو ہے پر دھڑ نہیں ہے، خالی سر قرآن پڑھ رہا ہے۔ قرآن کی تلاوت بھی ایسی کہ کبھی سنی نہیں ہے، لگ یوں رہا تھا کہ قرآن ابھی نازل ہو رہا ہے۔ دوڑا دوڑا امام زین العابدین کے قدموں میں جا گرا، پوچھنے لگا سہنیا بتاؤ تو صحیح یہ قرآن پڑھنے والا کون ہے؟ تم کون ہو؟ فرمایا تعارف پوچھتے ہو تو جس کے ہاتھ میں یہ نیزہ ہے یہ قرآن پڑھنے والے کا بیٹا ہے، وہ جس کا قرآن پڑھ رہا ہے مدینے والے مصطفیٰ کا بیٹا ہے۔ بس یہ جب کہنا تھا اس نے کہا حضور مجھے کلمہ پڑھائیے۔ فرمایا بس اتنی بات، کہا کہ حضور جس کا نواسا کہ سر نیزے پر قرآن پڑھتا ہو بتاؤ اس کے نانا محمد کی شان کیا ہوگی؟ بس مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں اس مصطفیٰ کا غلام ہونا چاہتا ہوں۔ ایک منظر یہ تھا کہ سر تن سے جدا ہے لیکن پھر بھی اپنے نانا کے دین کی تبلیغ کیے جا رہے ہیں، نانا کے دین میں لوگوں کو داخل کیے جا رہے ہیں۔ انداز یہی آپ نے اس لیے فرمایا کہ دشمن کیسا بھی کبھی ہو حق بات بولنا بند نہ کرنا، تم حق بات بلند کرتے رہو گے، اگرچہ بظاہر تمہاری ہار ہوگی، تمہیں وہ قید کر لیں لیکن حقیقتاً تمہاری جیت، تمہارا مقام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بڑا بلند ہوگا۔ یہ قافلہ چلتے چلتے المختصر آخری بات، آپ کے پاس وقت تو ہے نا؟ اچھا، جو جتنی محبت کرتا ہے امام حسین سے کم از کم اتنی دب کر سبحان اللہ کہیں۔ یہ قافلہ جب دمشق میں پہنچا، یہ بات بڑی توجہ کی حامل ہے۔ دمشق میں جب پہنچا، چونکہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی گئی تھی کہ حکومت کے باغی قید ہو چکے ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ لوگ جو قید ہیں یہ نبی کے گھر والے ہیں۔ لوگوں کے ذہن میں تعارف بھی ہوتا ہے، اگر کوئی آپ کا اپنا تعارف کروائے گا تو اس کے تعارف کا انداز اور ہوگا، دشمن تعارف کروائے گا تو اس کا تعارف کا انداز اور ہوگا، ایسا ہوتا ہے نا، اس کا تعارف کا انداز اور ہوگا۔ تعارف یہ کروایا گیا تھا کہ حکومت کے باغی
لیکن وہ تھے سادات گھرانے سے، مدینے کے نمازی تھے، اور جب وہ پہنچے دمشق شہر میں لوگوں نے چڑھ کر چھتوں پر استقبال کیا۔ یہ بات سبحان اللہ کہنے کی نہیں ہے، ویسے آپ بات سنتے ہو، جذبات بھی ہیں، توجہ نہیں کرتے ہو کہ کس بات پر سبحان اللہ کہنا ہے۔ مدینے کے والی مصطفیٰ کی آل کے ہاتھوں میں بیڑیاں ہیں، قید ہیں، کئی دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں۔ جب وہ چڑھے نا تو لوگ کھڑے ہو کر چھتوں پر یعنی وہ تماشا دیکھ رہے تھے، چونکہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ باغی ہیں۔ اب جب وہ پہنچے تو ان لوگوں میں ایک بوڑھیا خاتون تھی، اس نے کچھ تبرکات لے کر، کچھ کھانا، کچھ کپڑے لے کر حضرت فضہ جو حضرت زینب کے ساتھ تھی، باندھی تھی، وہ آئی اس کے پاس اور کہا کہ اے میں خاتون، ہم نہیں جانتے تم کون ہو، لیکن میں یہ تبرک دینا چاہتی ہوں، کچھ ہدیہ دینا چاہتی ہوں۔ حضرت فضہ نے فرمایا اگر دینا چاہتی ہے تو دو، پر ایک بات یاد رکھنا، ہم سادات گھرانے سے ہیں، صدقہ بھی ہم پر حرام ہے، زکوٰۃ کا مال بھی حرام ہے، ہدیہ دینا چاہتی ہو تو دے دو۔ جب قریب ہوئی، ملاقات ہوئی، گفتگو ہی، پوچھا تو حضرت سیدہ زینب فرمانے لگی اے اماں بتا تو صحیح، یہ شہر والے مجھے ہمارے ساتھ اتنا سلوک ایسا کرنے والے تو نہیں ہیں، اور تو کسی نے نہیں کیا، جہاں سے چلے تھے لوگ ظلم ہی کرتے آئے ہیں، آپ اتنا حسن سلوک کیوں دکھا رہی ہو، اتنا تعاون کیوں کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی اے زینب، اے سیدزادی، میں مدینہ میں تھی، جب مدینہ کی بات آئی نا حضرت سیدہ زینب کے آنسو جاری ہو گئے۔ وہاں کی رہنے والی، اچھا کہاں رہتی تھی؟ فرمایا محمد مصطفیٰ کی ایک صاحبزادی تھی، خاتون جنت، میں ان کے گھر میں اس کی خادمہ تھی۔ فرمایا کیا دیکھا تھا تو نے؟ فرمایا میری ڈیوٹی یہ تھی کہ زہرا کے بچے تھے چھوٹے چھوٹے، ایک کا نام حسین تھا، ایک کا نام حسن، اس کی بیٹی کا نام ایک کا ام کلثوم تھا، ایک کا زینب۔ میں ان کو کھلایا کرتی تھی، ان کے ساتھ بچپن میں ان کے ساتھ کھیلتی، ان کو کھلایا کرتی تھی۔ اچھا تو فرمایا کہ کیا کہنا چاہتی ہے؟ فرمایا میری زہرا، میری آقا حضرت سیدہ خاتون جنت، جب میں جوان ہوئی، میری شادی کا وقت ہوا، رخصتی ہوئی، تو میں نے اجازت چاہی تو مجھے اس نے جاتے ہوئے ایک وصیت کی تھی۔ اب دیکھیے ذرا حضرت خاتون جنت کی نگاہ نظر، فرمایا بیٹی یاد رکھنا، اگر کبھی قافلہ تیرے دمشق میں کوئی قافلہ آ جائے، کوئی قیدی آ جائیں تو ان کی خدمت کر دینا، یہ میری وصیت ہے تجھے، میری یہ وصیت ہے۔ فرمایا بس میں یہی التجا کرنا چاہتی ہوں، آپ چونکہ عظیم گھرانے سے تعلق رکھتے ہو، میری گزارش ہے میرے لیے دعا فرما دیں۔ کیا دعا فرمائیں؟ حضرت سیدہ خاتون جنت کی لخت جگر بیٹی سے وہ عرض کرتی ہیں سیدہ یہ دعا فرما دیجئے کہ میری دعا قبول ہو جائے۔ فرماتی ہیں میری یہ دعا ہے کہ زندگی میں مجھے کبھی امام حسین کی زیارت ہو جائے، اس کی بیٹی کی زیارت ہو جائے۔ وہ خاتون سے آپ فرماتی ہیں بیٹی تیری دعا قبول ہو گئی ہے، تیری دعا اتنی قبول ہوئی ہے، یہ دیکھ جو سامنے قرآن پڑھ رہا ہے نیزے پر سر، یہ امام حسین کا ہے، اور جس سے تو بات کر رہی ہے وہی زینب خاتون جنت کی بیٹی، یعنی دعا اتنی قبول ہوئی۔ تو عزیزان محترم، یہ سادات گھرانہ، انہوں نے سب کچھ قربان کر کے اپنے نانے کے دین کو بچایا، اور سبق یہی دیا کہ ہمیشہ میرے نانا محمد مصطفیٰ کے دین کو پر پہرہ دینا ہے۔ چونکہ یہ مہینہ سفر کا ہے،